وہ ایک بڈھا جس کی ٹانگیں جہنم میں اور ابھی تک سر دنیا میں، اس نے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی گستاخی کی. سارے دیوبندی بریلوی حدیث کھڑے ہوئے، یہ برداشت نہیں ہے. کیوں؟ معاویہ سے اتنا بغض کیوں ہے؟ اس نے 65 لاکھ مربع میل پر دین کا پھریرا لہرایا ہے. تو سوال یہ ہے، اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو یہ ساری دنیا میں دین پھیلا کب؟ پھیلایا کس نے؟ پہنچا کب؟ پہنچایا کس نے؟ قرآن دنیا میں پھر لے کر کون گیا ہے؟ پیغمبر خود تو ساری دنیا میں نہیں گئے ہیں. آخر کوئی تو تھے نا جو پیغمبر پر ایمان لائے، ایمان لا کر پھر دنیا میں چھائے، اور صرف دنیا میں چھائے نہیں، دنیا کو اپنے زیر نگی کیا ہے. جہاں گئے اسلام کا نفاذ کیا ہے، اسلام کے پھریرے لہرائے ہیں، اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں، اسلام کو بقا بخشی ہے، اسلام کو عروج بخشا ہے. اکیلے تو نہیں تھے نا، ساتھ تو تھے نا. اکیلے تو نہیں تھے، کئی تھے. اور کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. محبوب تجھ پر ایمان لانے والے فوجوں کی صورت میں. اس کا ایکو بند کرو یار، ان کو سمجھ آیا. یدخلون فی دین اللہ، بولو افواجا. افواج 4-5 کو کہتے ہیں یا لشکر کے لشکر کو کہتے ہیں؟ بولو افواجا. اب یہ ساری دنیا میں دین پہنچا، ساری دنیا میں دین پھیلا. آخر پیغمبر کے ساتھ کوئی تو تھا. یہی وجہ ہے میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ نے جو قرآن کریم میں نبی سے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کیا آپ کا سینہ ہم نے نہیں کھولا اور کیا آپ کے اوپر سے ہم نے بوجھ ہلکا نہیں کیا؟ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، اے نبی ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کیا. جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، توجہ کرنا، سوال پوچھ صحابہ کے دشمن سے کہ نبی پر بوجھ کیا تھا کہ جس نے نبی کی کمر کو جھکا دیا تھا؟ اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. آپ کی کمر کو اس بوجھ نے جھکا دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے آپ سے ہلکا کیا. وہ بوجھ کیا تھا اور وہ ہلکا کیسے ہوا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ پر نازل ہو آپ نے اسے دنیا تک پہنچانا ہے، آپ نے اسے عالم تک پہنچانا ہے. کیونکہ کوئی علاقے کا نبی تھا، آپ دنیا کے نبی ہیں. کوئی بستی کا نبی تھا، آپ دنیا کے نبی ہیں. کوئی شہر کا نبی تھا، آپ کائنات کے نبی ہیں. کوئی گاؤں کا نبی تھا، لیکن آپ سارے عالم کے نبی ہیں. کوئی قریے کا نبی تھا، آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں. کوئی علاقے کا نبی تھا، لیکن آپ ساری دنیا کے نبی ہیں. اس لیے نماز دوں گا، دنیا تک پہنچانی ہے. زکوٰۃ دوں گا، دنیا تک پہنچانی ہے. قرآن دوں گا، دنیا تک پہنچانی ہے. حج دوں گا، دنیا تک پہنچانا ہے. جہاد و تبلیغ دوں گا، دنیا تک پہنچانا ہے. اب پیغمبر پر یہ بوجھ ہے کہ میں پوری دنیا میں یہ دین کیسے پھیلاؤں، یہ سوچ سوچ کر پیغمبر پر بوجھ تھا. رب نے اس بوجھ کا ذکر کیا کہ نبی ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کیا، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. اب وہ بوجھ ہلکا کیسے ہوا؟ وہ بوجھ تو یہ تھا کہ ساری دنیا میں دین جائے گا کیسے، پھیلے گا کیسے؟ آپ کا مدرسہ ہو، آپ اکیلے ہی وہاں محتمم ہو، آپ کو بڑی پریشانی ہے، کام میں دشواری ہے، لیکن با اعتماد اور ایماندار عملہ مل جائے. آپ کسی کو ناظم تعلیمات بناتے ہیں، کسی کو مدرسے کا سفیر بنا دیتے ہیں، کسی کو مدرسے کا نگران بنا دیتے ہیں، کسی کو ابھی جناب مدرسے کا ناظم تعلیمات بناتے ہیں. جب یہ کام ڈسٹریبیوٹ ہوا، تقسیم ہوا، اب بوجھ آپ کا ہلکا ہو جائے گا. یوں ہی پیغمبر سوچتے تھے ساری دنیا میں دین جائے گا کیسے، پھیلے گا کیسے؟ بہترین روڈ بھی نہیں کہ ایک دن یہاں ہو تو دوسرے دن وہاں ہو. تیز سواریاں بھی نہیں، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا بھی نہیں کہ یہاں پر پنجاب کالونی میں بات ہو رہی ہو اور ساری دنیا تک پیغام جا رہا ہو. اب یہ بوجھ تھا
پوچھا کہ یہ دین جائے گا کیسے، پھیلے گا کیسے؟ اب رب نے بوجھ کیسے ہلکا کیا؟ حبشہ سے بلال ملا، دین حبشہ تک پہنچا۔ فارس سے سلمان ملا، دین فارس تک پہنچا۔ روم سے سہیب ملا، دین روم تک پہنچا۔ افغانستان سے قیس بن عبد الرشید ملا، دین وہاں تک پہنچا۔ قریش سے فاروق اعظم ملا، دین وہاں تک پہنچا۔ دنیا سے صحابہ آتے گئے، پیغمبر سے دین کہہ کے چھاتے گئے۔ جب پیغمبر نے صحابہ کے ذریعے اپنا دین دنیا میں پھیلا ہوا دیکھا، پیغمبر کا بوجھ ہلکا ہوا، تو رب کو بھی کہنا پڑا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ آپ کے بوجھ کو نبی ہم نے ہلکا کر دیا۔ اب پھر پیغمبر کا دین پھیلا، نبی دنیا سے جا رہے ہیں، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ اکیلے گئے تھے، سو رہے ہو، سب کو ایک ایک نے سوار کی چٹکی دے کر آؤ، سب کو سنا ہے نسوار تصوف کی بلندیاں طے کراتی ہے۔ تم سو رہے ہو، ہائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نبی دنیا سے گئے، 9 لاکھ مربع میل پر دین۔ صدیق دنیا سے گئے، 10 ساڑھے 10 لاکھ مربع میل پر دین۔ حضرت فاروق اعظم دنیا سے گئے، 22 لاکھ مربع میل پر دین پھیل چکا ہے۔ حضرت عثمان دنیا سے گئے، 44 لاکھ مربع میل پر ہے۔ حضرت علی دنیا سے گئے، اسی 44 لاکھ کو مستحکم کر کے گئے۔ اور پھر معاویہ کا دور آتا ہے، وہ جب دنیا سے گئے تو 65 لاکھ مربع میل پر نبی کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ساتھیوں نے موضوع اس لیے مجھے دیا، حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ 10 محرم کو کراچی کی سڑکوں میں انہی 2 حضرات پر لان تان ہوئی ہے۔ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ ایک بڈھا جس کی ٹانگیں جہنم میں اور ابھی تک سر دنیا میں، اس نے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی گستاخی کی۔ سارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کھڑے ہوئے، یہ برداشت نہیں ہے۔ کیوں معاویہ سے اتنا بغض کیوں ہے؟ اس نے 65 لاکھ مربع میل پر دین کا پھریرا لہرایا ہے۔ 65 لاکھ مربع میل پر دنیا میں پیغمبر کا نظام بتایا، متعارف کروایا، اور صرف متعارف نہیں کروایا، مثالی حکومت کو کر کے گئے ہیں۔ ایسا عظیم رہنما کہ جس نے 19 سال 65 لاکھ مربع میل پر ایسی بے مثال حکومت کر کے دکھائی کہ رومیوں کی جو باقیات بچی تھی انہیں بھی ٹگنی کا ناچ نچایا ہے، سبائیت کے تخت کو اڑایا ہے، سبائیت کے تخت کو ملیا میٹ کیا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ملکہ بلقیس کے تخت کا کہتے ہیں، کون ہے جو سبا کا تخت لے کر آئے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا تھا۔ علم من الکتاب من تبعیض کے لیے ہے، یہاں بازیت کے لیے ہے کہ ہم نے جس کو تھوڑا سا کتاب کا علم دیا تھا۔ کون سی کتاب؟ جو سلیمان علیہ السلام کے دور کی تھی۔ وہ آصف بن برخیہ کے پاس علم تھا، وہ کہنے لگا میں لاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے تخت سبا اٹھا کے لاؤں گا۔ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ تخت سبا اٹھا کے لاتا ہے، اور جس کو پیغمبر دعا دے اللہم علمہ الکتاب، اللہ قرآن کتاب کا پورا علم معاویہ کو عطا کر دے۔ جس کو تھوڑا سا علم کتاب کا ملے وہ تخت سبا اٹھا کے لاتا ہے، جس کو پیغمبر کی دعا کی برکت سے ساری کتاب قرآن کا علم ملے وہ سبائیت کے تختوں کو اڑاتا ہے۔ وہ سبائیت کے تختوں کو تار تار کر کے رکھتا ہے، اور وہ جس نے صرف زمین پہ نہیں سمندروں پہ بھی حکومت کی۔ برادران صاحب، آپ کے ذوق کی بات آ رہی ہے۔ ایک کہتا ہے میں معاویہ کی حکومت نہیں مانتا،
میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا بس زمین پر میں اس کی حکومت نہیں مانتا۔ پھر میں نے ایک شعر لکھا، میں نے کہا خطوط لکھ کر آقا کی جو ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ تو زمین پہ نہیں مانتا، معاویہ تو دریاؤں کو چیر کے محمد کا دین پھیلانے کے لیے نکل گیا ہے۔ کون معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پیغمبر نے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ معاویہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے لگا ہے، نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ ایک رافضی نے اعتراض کیا، کہتا ہے علم کیا پیٹ میں بھی ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ روایت کی ٹھیک نہیں، تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے، علم بلا پیٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ عرب کا محاورہ ہے، اس میں استعمال ہوتا تھا، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، تیرا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے؟ پھر میں نے کہا چل تو کہتا ہے علم پیٹ میں نہیں ہوتا، اب ذرا سنبھال کے رہنا، اب ذرا جناب شلوار ڈھیلی نہ ہو، اب پریشانی نہ ہو۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تیری کتاب بہار الانوار آ رہی ہے، یہ جلد 10 آ رہی ہے، یہ صفحہ 32 آ رہا ہے، یہ تیری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ پیغمبر نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میں علی سے تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، علی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ تو راضی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ان کی کتاب میں لکھا ہے، فاطمہ کہتی ہے ابا جان اور تو کچھ نہیں، لیکن علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے، علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ اما علمتی انہو قد ملأ علما، تجھے پتہ ہے علی کے پیٹ میں اللہ نے علم رکھا ہے؟ میں نے کہا علی کے پیٹ میں علم ہو سکتا ہے تو معاویہ کے پیٹ میں نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بولو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ، تو بیعت کرے کہ حضرت مدنی کا کوئی مرید ہو، آج حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی شان میں کتابیں لکھی ہوں، ان کی سیرت پر کتابیں لکھی ہوں، تاج امروٹی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی تذکرہ آئے کہ حضرت نے کراچی میں فلاں جگہ بیعت کی تھی یا ہندوستان میں فلاں جگہ بیعت کی، آج کوئی بابا جی بیٹھا ہو جو اس بیعت میں شریک ہو، وہ اس کتاب کو پڑھے تو کہے گا واہ یار کتنی میری خوش نصیبی ہے، اپنے پوتوں کو بھی دکھائے گا، اپنے بچوں کو بھی بتائے گا، دیکھو حضرت مدنی نے جو بیعت کی تھی نا، اس بیعت میں بھی شامل تھا، اس بیعت میں بھی داخل تھا۔ معاویہ کی والدہ حضرت ہند، ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند، وہ خوش نصیب ہے کہ قرآن میں نبی کی ایک بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ یہ پیغمبر عورتوں کی بیعت لے رہے ہیں، عورتیں پیغمبر سے بیعت کر رہی ہیں، فتح مکہ کے دن بیعت نبی عورتوں سے لے رہے ہیں۔ جس بیعت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس بیعت میں معاویہ کی والدہ حضرت ہند بھی شامل ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند بھی اس بیعت میں شامل ہیں۔ یہ نام کی بھی تصحیح کرو، بعض لوگ ہندہ ہندہ بولتے ہیں، لفظ ہند، حضرت ہند اس میں شامل ہیں۔ کون سی بیعت؟ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر پر ایمان لائے فتح مکہ کے دن۔ اچھا بعض لوگوں کو بڑے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں، یہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا ہو تو گئے نا، ہو تو گئے نا، تیرے جیسے تو لاکھوں کروڑوں بھی مل جائے، ابو سفیان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اعظم ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ عظیم ہیں۔
عظیم وہ بھی ہیں، وہ اعظم ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا، جو فتح مکہ سے پہلے لائے یا بعد میں۔ قرآن کہتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اعظم ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ عظیم ہیں، ان کا درجہ بڑا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان سے بڑا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لیکن میں نے کہا ربا ان دونوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو؟ قرآن آگے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنتی ہونے کا وعدہ میں نے دونوں طبقوں سے کر لیا ہے۔ کیونکہ جو حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھے اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ اسے جہنم میں پھینکے۔ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا وہ صحابی بنا، اور صحابی پر جہنم حرام ہے، اور صرف صحابی پر نہیں، من رآنی ومن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ پیغمبر کی برکت ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، ان کے گھر کو اللہ نے بیت اللہ کا مقام دیا، فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو اس کو امن ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیغمبر نے دنیا میں بشارت دی، نبی کو وضو کروا رہے تھے، پیغمبر وضو سے فارغ ہوئے، معاویہ کی طرف دیکھا اور فرمایا معاویہ اللہ اگر تجھے حکومت دے، انصاف کرنا، دین کا نفاذ کرنا۔ یوں پیغمبر ان کی خلافت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا کیا پیغمبر نے دی؟ حضرت معاویہ کو ایک موقع پر دعا دی، اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب کا، میتھمیٹکس، ریاضی کا علم عطا فرما۔ محدثین نے لکھا ہے یہاں جو معاویہ کو ریاضی کے علم کی نبی نے دعا دی ہے، کامیاب حکمران کے لیے ضروری ہے وہ میتھمیٹکس کا ماہر ہو، تاکہ چیکنگ بیلنس کا اسے تجربہ ہو، درآمدات اور برآمدات کے متعلق اسے بیلنس کو برابر کرنے کا سلیقہ پتہ ہو۔ یہ ریاضی کا علم، میتھمیٹکس کا علم یہ حکومت کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیغمبر دعا دیتے ہیں اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، معاویہ کو حساب کا علم دے، اشارہ ہو کہ اسے حکومت ملے گی، اور حکومت بھی اتنی بڑی تو ہو سکتا ہے انسان ہے کچھ کمی بیشی رہ جائے، تو پیغمبر نے آگے دعا دی وقیہ العذاب، اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ معاویہ کو عذاب سے، یہ کون دعا دے رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بولو بولو اور بولو کون دعا دے رہا ہے؟ سوئے ہوئے ہو؟ پزور ہویا؟ پٹھان تو نہیں ہے زیادہ یہاں پر، بس دو چار ہی ہیں، نہیں زیادہ خوش نہیں ہو، پشتو میں نہیں بولوں گا۔ پیغمبر نے دعا دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں اس معاویہ کو سلام کیوں نہ کروں جس نے 65 لاکھ مربع میل پر بے مثال حکمرانی کر کے دکھائی ہے۔ بحر بر پہ چھا گیا، بحر بر پہ چھا گیا۔ اور میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، بخت نصر ایک کافر بادشاہ کا۔ وہ کافر بادشاہ ایک دن اٹھا، صبح خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا، صبح آیا، ہمارے نبی کے آنے سے بہت پہلے کا یہ کافر بادشاہ گزرا ہے۔ آیا دربار میں اپنے مجاوروں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتاؤ۔ مجاوروں نے کہا سائیں بتاؤ، ہم آپ کو خواب بتائیں گے، تعبیر بتائیں گے۔ اس نے کہا خواب میں بھول چکا ہوں، خواب بھی تم نے بتانا ہے، تعبیر بھی تم نے بتانی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ کوئی صحیح چھٹی والے دن پیدا ہوا ہے، بھائی خواب تو بتاؤ نا، میں تعبیر تب بتاؤں گا، ہم تعبیر تب بتائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ویسے تو تم میرے مجاور ہو، مجھے غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہو میرے سامنے، میری جمعراتی تم کھاتے ہو، میرے نذرانے تم کھاتے ہو، کبھی کہتے ہو دیکھو یہ آنکھ پھڑ پھڑ کر رہی ہے، لگتا ہے آپ پر کچھ ہونے والا ہے، اتنا کچھ خرچ کر دو، ایسے مجھے پاگل بناتے ہو۔
اب بتاؤ اتنے غیب دان ہو تو بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک ہفتے میں خواب اور تعبیر نہ بتائی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب ان کی حالت پتلی ہو گئی۔ تمہیں بھی کوئی اجڑی مخلوق آگے کہنا بیٹا لگتے تم بہت پریشان ہو، تو ٹینشن میں نہیں ہونا۔ اس وقت کون ہے جو پریشان نہیں؟ دال بھی ڈانس کر رہی ہے، مرغی کے برابر ہو گئی۔ انڈے بھی دیکھو کتنے ڈانس کر رہے ہیں، بابا ہماری بھی ویلیو ہو گئی ہے پاکستان میں۔ انڈا بھی کہہ رہا ہوتا ہے، مرغی بھی کہہ رہی ہوتی ہے، ہاں تمہیں کھاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی نا، مجھے دیتے ہوئے ہوتی تھی، اب تمہیں کھاتے ہوئے بھی ہوگی۔ بڑے مزے کیے ہیں تم نے۔ تو کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا خواب بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب جناب بڑے پریشان ہوئے۔ اب یہ بات پھیلی اور اتنی تیزی سے پھیلی کہ بھائی ایسا حکمران آیا ہوا ہے جس نے عجیب قسم کی بات کی ہے جو کبھی کوئی کرتا ہی نہیں ہے، وہ والا ہے، کبھی جس نے کی نہیں۔ ایک تو ہمارے پاس تو ہر قسم کے سیمپل ہے نا، ماشاءاللہ ہر قسم کے سمجھدار۔ زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش بھی ہوتی ہے، اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی بھی آتا ہے۔ ایسے بھی ہیں۔ ہمارے وزیر تعلیم کا حال یہ دیکھو، کہتا ہے 32 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوگی، ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ اسکول کھولنے چاہیے نہیں۔ اس کو پتا ہے نا 32 تاریخ آئے گی نا اسکول کھلنے ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تم جنہیں انگوٹھا چھاپ جٹ سمجھتے تھے، خدا کی قسم اس نے امریکہ کو نہ کو چنے چبوائے ان لوگوں نے۔ تم جن لوگوں کو سمجھتے تھے ان پائنچے اوپر والے، اب ان کو کیا آتا ہے یار، ان کو کیا پتا نظام کیسے چلتا ہے حکومتیں۔ اس وائٹ پگڑی نے وائٹ ہاؤس کو جھکا کے دکھایا ہے۔ میرے آنسو نکل گئے جب میں نے عبدالسلام ضعیف کی تصویر مذاکرات میں دیکھی، جو ٹیبل پہ یوں کوہنی رکھ کر اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر امریکی سفیر سے بات کر رہا ہے، اور صرف بات نہیں کر رہا، اسے پیغام دے رہا ہے۔ تم ملے ہوگے مسلمان حکمرانوں سے، تم نے کچھ اور سوچا ہوا ہوگا، آج ہمارے سامنے بیٹھے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے خالد ابن ولید کے روحانی بیٹے آج بھی زندہ ہے۔ دل جلا تو بڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں۔ وہ کانپ رہا ہے امریکہ تھر تھر۔ اللہ تعالیٰ ان مرد درویش لوگوں کی مزید مدد فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے۔ تم جنہیں انگوٹھا چھاپ سمجھتے تھے، ان کی سفارت کا انداز تو دیکھو، انہوں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہوئی ہے، پیغمبر کے یاروں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے جس نے صحابہ کو پڑھا ہوگا وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا، اور جس نے پڑھا ہوگا شیکسپیئر کو، آئنسٹائن کو، ایڈیسن کو، جس نے پڑھا ہوگا ہٹلر کو، وہ پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ڈرے گا، اور جس نے صحابہ کو پڑھا ہوگا وہ فارس اور روم کی سلطنتوں سے ٹکرانے کے جذبات رکھتا ہوگا۔ اس نے کہا 3 دن میں خواب تعبیر بتاؤ ورنہ گردن اڑاؤں گا۔ سارے پریشان وقت نصر نے عجیب ڈیمانڈ کی ہے۔ یہ بات پھیلی اور اتنی پھیلی، یہ بات جیل میں بھی گئی، اور جیل میں اس وقت اللہ کا ایک نبی قید تھا جسے دنیا حضرت دانیال علیہ السلام کہتی ہے، حق کہنے کی پاداش میں، سچ کہنے کے جرم میں نبی ہیں، اور جیل میں ہیں، نبی ہیں اور پابند سلاسل ہیں۔ ہاں یہ وراثت ہے، آج بھی اہل حق کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے جاتے ہیں، صحابہ کی عزت کے لیے جاتے ہیں، آتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ جو ہم سے دور بھاگتے تھے، اپنی مسجد میں نہیں چھوڑتے تھے، نہیں پکڑے نہ جائیں، اللہ نے انہیں مزاربت کے چکروں میں پھنسایا ہے۔ پھر جب واپس آئیں تو سر یوں تھا حضرت کا، فاروقی لیدیانوی آ جاتا ہے اور جیل سے آتا ہے تو سر یوں ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں،
انہیں بھی پتا چلا. اللہ نے حضرت دانیال کو خواب اور تعبیر حضرت دانیال کو بتا دی. حضرت دانیال نے جیل سپرڈنٹ سے کہا تم بخت نصر سے کہو اگر رہائی دیتا ہے تو میں خواب بھی بتاؤں گا تعبیر بھی. اس نے کہا بھائی جلدی سے رہا ہے, چنانچہ لے کر آؤ. اب لے کر آؤ. اب جناب وہ لے کر آئے حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے دربار میں پہنچے. اس کی حالت خراب. اس نے کہا کہ دانیال تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال نے پیغمبرانہ جرت دکھاتے ہوئے فرمایا یہ پیشانی جس رب نے بنائی اسی کے آگے جھکتی ہے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. خواب پوچھنا ہے, تعبیر پوچھنی ہے پوچھ, ورنہ واپس جیل میں بھیج دے. مجھے جیل ساری زندگی کے لیے عزیز ہے, ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کر سکتا. اس نے کہا چل تو سجدہ نہ کر, بتا میں نے کیا خواب دیکھا ہے, تو بتا سکتا ہے؟ حضرت دانیال نے فرمایا تو نے خواب دیکھا, خواب میں تو نے ایک بت دیکھا. تو نے دیکھا کہ وہ بت جس کا سر سونے کا ہے, سینے تک وہ بت چاندی کا ہے, گھٹنوں تک وہ بت تانبے کا ہے, لوہے کا ٹخنوں تک وہ لوہے کا ہے, پاؤں اس بت کے مٹی کے ہیں. دانیال علیہ السلام کے بتانے کے بعد بخت نصر کو خواب یاد آنے لگا. اس نے کہا ہاں اس طرح میں نے بت دیکھا تھا, آگے بھی کچھ دیکھا. حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا آسمان سے ایک پتھر آیا, اس نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, ریزہ ریزہ کیا, چورا چورا کر دیا. اس نے کہا آگے بھی دیکھا. حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا آسمان سے جو پتھر آ کر اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے, پھر تو نے دیکھا وہ پتھر آہستہ آہستہ پھیلتا ہے, بڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اتنا بڑا ہوا کہ ساری دنیا میں تجھے وہ پتھر نظر آنے لگا. اس نے کہا ہاں یہاں تک خواب دیکھا, پھر میری آنکھ کھل گئی. دانیال اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال نے فرمایا بخت نصر سن, مختلف رنگ و نسل کے لوگ آئیں گے, مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں آئیں گی, لیکن آخر میں ایک پیغمبر آئے گا, وہ آسمانی ایسی کتاب لائے گا, آسمانی ایسا دین لائے گا جیسے اس پتھر نے باطل کے بت کو ٹکڑے کیا تھا. اس نبی کا دین سارے ادیان کو ٹکڑے کرے گا. پھر جیسے تو نے پتھر کو دنیا میں پھیلے ہوئے دیکھا, ایسے ہی اس نبی کا دین بھی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. جو خواب بخت نصر نے دیکھا, تعبیر حضرت دانیال نے بتائی, پھر میرے پیغمبر آئے, میں نے شروع کی, آہستہ آہستہ دین پھیلنا شروع کیا. دور معاویہ آیا, دین ساری دنیا میں پھیلا ہوا نظر آیا. جو خواب بخت نصر نے دیکھا, تعبیر دانیال نے بتائی, وہ اگر پورا ہوتا ہے اس خواب کی تعبیر عملی شکل میں نظر آتی ہے. وہ زمانہ, وہ دور معاویہ کہلاتا ہے, وہ حکومت معاویہ کہلاتی ہے. نعرہ تکبیر, تدبر امیر معاویہ, سیاست امیر معاویہ. اور سنو, بس بات ختم. اگر تم سے کبھی کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بحث کرے تو کہنا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, میں 14ویں صدی میں ہوں, پتہ نہیں تاریخ والوں نے کیا لکھا ہے. اتنا جانتا ہوں جو تو معاویہ کے بارے میں باتیں کر رہا, اگر یہ باتیں ہوتی تو علی کا بیٹا حسن کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا. یہ تھپڑ دے کے جا رہا ہوں صحابہ دشمنوں کے گال پر, گال بول رہا ہوں آخر میں لام ہے, کچھ اور نہیں سمجھنا. بتا رہا ہوں اگر کوئی زیادہ گڑبڑ کرے, حضرت معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرے, کہنا مجھے نہیں پتا. مجھے اتنا پتا ہے حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. زمانہ بھی وہ حسین کا تھا, زمانہ بھی وہ حضرت حسن کا تھا. جب علی کے بیٹے معاویہ کو امیر اور امام مانے تو میں نہ مانوں؟ ماننا چاہیے یا نہیں؟ بتا میں اس کی مانوں یا حسن حسین کی مانوں؟ میں اس کی مانوں یا علی کے بیٹوں کی مانوں؟ بس یہ آخری بات یہ یاد رکھنا, کوئی زیادہ پڑ چڑھ چڑھ کرے تو حسن حسین نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی, یہی دلیل ہے معاویہ سچا ہے, معاویہ ہمارا امام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.